ہے خرابی دین کے ان تین سے، شاہ ظالم، پیر جاہل اور مولوی بے دین سے۔ لوگوں کے اموال کو لوٹتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی نظروں میں بہت بڑا پیر بناتے ہیں۔ ان پیروں کی آپ حالت تو دیکھیں، جاہل پیر معاشرے میں کثرت سے یہ لوگ ہوں گے، اور ایسے علماء، ایسے جاہل پیروں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ بہت سارے ایسے پیر اور ایسے علماء سو، ان کو خود قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، ان کو جو ہے وہ سنت کا معلوم نہیں، احادیث مبارکہ کا علم نہیں، چہ جائے کہ یہ لوگوں کو دین کے بارے میں بتائے، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارا یہ دین بدنام ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب اقرار الحسن صاحب اور ان کی ٹیم کو۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حق خطیب بادشاہ علی سرکار کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس وقت یہ مسئلہ اور یہ ٹرینڈنگ پر بہت زیادہ یہ بات چل رہی ہے، آپ سب بھی یہ سن رہے ہوں گے۔ میڈیا والوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہمت کی اور حق کا علم بلند کیا۔ دیکھیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں ایک آیت نازل فرمائی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ایمان والوں سے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بہت زیادہ علماء اور بہت زیادہ ایسے پیر، جاہل پیر، وہ کیا کرتے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مالوں کو کھاتے ہیں ناحق طریقے سے، لوگوں کے اموال کو لوٹتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی نظروں میں بہت بڑا پیر بناتے ہیں، اسی طرح ان کی نظروں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت بڑا بناتے ہیں کہ میں بڑا اللہ والا ہوں، ان کے مالوں کو کھاتے ہیں باطل طریقوں سے۔ ان پیروں کی آپ حالت تو دیکھیں، ان کی گاڑیوں کو دیکھیں، ان کے عالیشان ان کے گھروں کو دیکھیں، اور آگے فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ بہت سارے ایسے پیر اور ایسے علماء سو، ان کی دوسری برائی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے راستے سے، قرآن مجید سے اور سنت سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ قرآن مجید سے دور رکھتے ہیں، قرآن مجید کے اصل معانی، قرآن مجید کا اصل مفہوم لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ قرآن اللہ سے کیا کہتا ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر کثیر کا لفظ استعمال کیا، معاشرے میں کثرت سے یہ لوگ ہوں گے، اور یاد رکھیے کسی چیز کی کثرت اس کے حقانیت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کثرت کا لفظ استعمال کیا کہ علماء حق ہوں گے لیکن ان کی تعداد کم ہوگی، اور ایسے علماء، ایسے جاہل پیروں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ نے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ان کو خود قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، ان کو جو ہے وہ سنت کا معلوم نہیں، احادیث مبارکہ کا علم نہیں، قرآن مجید کا لفظی ترجمہ انہیں نہیں آتا، قرآن مجید صحیح طریقے سے اس کی قرأت نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ یہ لوگوں کو دین کے بارے میں بتائے۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کا کہا گیا، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارا یہ دین بدنام ہے۔ ایسے لوگوں نے معاشرے کے اندر غلط عقائد کو جنم لیا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں کے جسم سے میں نے یہ بلیڈ نکال دیے، کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں کی آنکھوں سے میں نے یہ تار اور زنجیریں نکال دی، اور ایک عجیب تماشا اور ایک عجیب جو ہے وہ اس وقت معاشرے کے اندر یہ لگا ہوا ہے۔ اللہ نے ایک آیت میں یہ بھی فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اکثر لوگ اس دنیا میں فرمایا اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ تو کبھی کسی کی تعداد کو دیکھ کر یہ فیصلہ مت کیجئے کہ یہ بندہ حق پر ہوگا، کسی کی تعداد کو دیکھ کر یہ مت گمان کیجئے کہ یہ سچ بول رہا ہوگا اور یہ بڑا اچھا ہوگا، اس سے اتنی بڑی دنیا آئی ہوئی ہے۔ اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا ذہن ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارا دین انتہائی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام کی دعائیں بڑی مشہور ہیں، آپ نے صبح اور شام کی دعائیں سکھلائی، آپ نے اس امت کو بتایا کہ آخری تینوں قل پڑھا جائے، صبح اور شام اس کا اہتمام کیا جائے، نمازوں کے بعد پڑھا جائے، اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طرح پھونک مار کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے جسم کے اندر پھیر لیے جائیں۔ یہ آسان ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا کہا کہ سورہ فاتحہ کا اہتمام کرے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پانی پر، اور وہ پانی پی لے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا۔ یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، یقین اس رب کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا یقین نہیں رہا، یقین کی کمزوری رہی، تو اس طرح کے جاہل پیروں کے ہاتھوں میں ہماری عورتوں کی عصمت بھی محفوظ نہیں رہی، اور اسی طرح ہمارا عقیدہ بھی محفوظ نہیں رہا۔ یہ مال بھی لوٹتے ہیں اور دین سے بھی جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، ہر طرح سے جو ہے وہ یہ ظالم بنے ہوئے اس وقت معاشرے کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، فرمایا کہ ما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها، اور ایک شاعر نے
اس شعر کا ترجمہ اپنی اردو شعر میں بڑا خوبصورت کیا. فرمایا ہے خرابی دین کے ان تین سے، ہے خرابی دین کے ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل اور مولوی بے دین سے. اصل میں دین کی خرابی ان تین بندوں سے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب اقرار الحسن صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے یہ حق کا علم بلند کیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اس طرح کے جو جاہل پیر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور علماء حق ان کے پیچھے پیچھے کھڑیں اور وہ آگے اس علم کو بلند کیجئے اور ایسے لوگوں کے خلاف اپنی آوازیں اٹھائیے. دین انتہائی آسان ہے. قرآن مجید کی کوئی بھی آیت پڑھیے، یقین کے ساتھ پڑھیے، اللہ آپ کو بھی شفا دے دے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.